نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، جانور کو کیسے ذبح کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے تو ذبح کرنے والے ذابح کو دیکھا جائے کہ وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، ذبح کرنے کو جانتا ہو اور ذبح کرنے میں شرعی غلطیاں نہ کرے، مثلا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اس کے اپنے کان سن سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی شریعت بسم اللہ اللہ اکبر جس طرح یہاں کہنے کا حکم دیا، اسی طرح مختلف مقامات پر پڑھنے کا حکم شریعت کی طرف سے آتا ہے، جیسے نماز میں قراءت کرنے کا حکم ہے یا اور دیگر مقامات پر پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو پڑھنے سے مراد کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود اس کے اپنے کان سن سکیں۔ ہاں البتہ اگر بھولے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اس نے ترک کر دیا تو ایسی صورت میں جانور اس کا حلال ہوگا، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ بعض اوقات جو ذبح کرنے والا قصاب حضرات جو ہوتے ہیں ذبح کرتے ہیں، ساتھ میں جن کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی چھری پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو ذبح کے فعل میں جتنے افراد شریک ہوں گے ان سب پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یعنی کسائی ذبح کر رہا ہے اور جس کی قربانی ہے اس کو بعض اوقات مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ بھی اس پر ہاتھ لگا دیجئے، تو اگر اس نے چھری پر ہاتھ لگایا ہے تو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو جانور کو سنبھالے ہوتے ہیں دیگر افراد، ان پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ذبح کرنے والے کا باطہارت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے اور غسل سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بے وضو بھی اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح ہو جائے گا، حلال ہوگا، قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ باطہارت ہو، باوضو ہو، قربانی باوضو ہو کر اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، کہ قربانی کے اندر اصل تو خلوص ہے، نیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے جانور، اس کا خون، اس کے گوشت، اس کی کھال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچے گا نہ ہی خون پہنچے گا، لیکن تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں بازیاب ہوگا، تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچے گا، تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا۔ تو اصل ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے وقت خلوص نیت ہونا اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرنا۔ خواتین جانور کو ذبح کر سکتی ہیں اگر ذبح کرنا جانتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نابالغ بچہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے اگر ذبح کرنا جانتا ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، یا تو چاروں کٹ جائیں یا اکثر یعنی 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا، جس میں سے ایک رگ جو ہے وہ سانس کی ہے، ایک رگ کھانے پانی کی ہے، 2 رگیں خون کی ہیں۔ ان چاروں رگوں کا کٹنا، یا تو چاروں رگیں کٹ جائیں یا پھر ان میں سے اکثر کٹیں یعنی 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا۔ بکرے کو، گائے کو قربان کیا جاتا، ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اور اونٹ کو نحر کرنا گائے کو ذبح کرنے کے مقابلے میں قدر مشکل ہے اور یہ مہارت کا کام ہے، اور اس کو وہی لوگ ذبح کریں، نحر کریں جو نحر کرنا اونٹ کو جانتے ہوں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو نحر کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ اونٹ کی چونکہ گردن بہت لمبی ہے لہٰذا پہلے اس کو نحر کیا جائے، نحر کرنے کے بعد پھر اس کو 3 مختلف جگہوں سے اس کی گردن کو کاٹا جائے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو جانور کو اذیت دینے والی بات ہے۔ نحر کیا جائے گا، وہ ایک ہی مقام سے نحر کیا جاتا ہے اور اس کو بڑی ٹیکنک کے ساتھ اس کا خون وہاں سے بہا دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اونٹ جب اس کا خون نکل جاتا ہے تو وہ نڈھال ہو کر خود ہی بیٹھ جاتا ہے اور اس کو
جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی دیگر جو اس کا پروسیس ہے وہ شروع کیا جائے۔ جب تک جانور کی روح نہ نکلی ہو اس وقت تک اس کی کھال نہ اتاری جائے، اس کے دیگر اعضاء کو نہ کاٹا جائے، کہ یہ ایک اضافی تکلیف دینے والی بات ہے۔ جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے کہ اس سے دوسرے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے۔ بھوکا پیاسا جانور کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ کچھ کھلا پلا لیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا مسنونہ ہے، ان دعاؤں کو آپ حاصل کر لیں، اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر وہ دعا پڑھنا بھول گئے یا نہیں پڑھ سکے تو بھی قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ 7 شرکا جس کے اندر ہوتے ہیں، گائے، اونٹ، تو اس کے اندر 7 شرکا کے نام لیے جاتے ہیں، تو وہ دعا کی صورت میں وہ نام لیے جاتے ہیں، تو وہ نام باقاعدہ اس طرح سے دعا کی صورت میں لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر ویسے ہی نام بول دیے گئے اور نام بول کر اس کو ذبح کر دیے جانور کو تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن مستحب ہے، افضل ہے۔ تو سنت کے جتنے بھی سنتیں اس کی بیان کی گئی ہیں، جو آداب بیان کیے ہیں، اس کو ملحوظ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جانور کو آپ ذبح کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ ہماری قربانی پیش ہو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد قربانی ہو گئی ہے، اب گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، تو گوشت کو کہاں ہم تقسیم کریں اور کس طرح سے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے؟ تو دیکھیں، فقہاء اکرام نے اس بارے میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک فقراء اور مساکین کے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ دوست، احباب اور پڑوسیوں کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ رشتہ داروں، اعزاء اور اقربا کے لیے رکھا جائے۔ یہ 3 حصوں میں گوشت کو تقسیم کر کے گوشت لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہم سے کیا گیا کہ جانور قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اس میں شروع کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ نے 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے سے ممانعت فرمائی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ فاقہ کشی کا دور تھا، غربت کا دور تھا، اور لوگوں کے اندر کشادگی نہیں تھی، معاشی طور پہ لوگ بدحال تھے، تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے۔ لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو وسعت عطا فرما دی، اور جو تنگی تھی دور ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے پھر یہ اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور اس کو تقسیم بھی کرو۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جو لوگ اب بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، حدیث سے منع آیا ہے، تو یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ جس وقت معاشی بدحالی تھی، لیکن جب خوشحالی آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے گوشت کو جمع کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو گوشت اگر 3 دن سے زائد بھی کوئی رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ گائے میں جو شرکا ہیں، 7 افراد ہیں، انہوں نے گائے میں حصہ لیا، 7 افراد نے مل کر ایک گائے اللہ کی بارگاہ میں قربان کی، تو اب یہ اپنے اپنے حصے کا گوشت کیسے لیں گے؟ دیکھیے، اس کے اندر گوشت کی تقسیم کا جب مرحلہ ہے شرکا کے درمیان، تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ وزن کر کے بالکل برابر سب کو دیا جائے۔ اب اس میں آپ کی اپنی یہ جو فراغ دلی نہیں چلے گی کہ آپ بولیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، آپ جتنا چاہیں گوشت لے لیں، جتنا چاہیں اٹھا لیں گوشت، میں آپ کو دے دیتا ہوں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو ایک ہے شریعت کا حق، ایک ہے آپ کا حق۔ یہ شریعت کا حق ہے کہ آپ کو گوشت وزن کر کے دینا ہے، شریعت کے حق کو آپ معاف کرنے کے حقدار نہیں ہیں، لہٰذا گوشت کو آپ وزن کر کے برابر تقسیم کریں گے۔ ایک اس کے اندر رعایت کا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس دقت سے آپ بچ جائیں اور یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے کہ برابر وزن کر کے سب کو دیا جائے، تو اس کا حل پھر فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ جانور کے جسم کے وہ پارٹس، وہ حصے جن پر گوشت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی اس کو گوشت نہیں کہا جاتا، جیسے پائے، سری، تلی، کلیجی، گردے وغیرہ، تو ان کو گوشت عرف عام میں نہیں کہا جاتا،
تو یہ جو پارٹس ہیں ان کو جتنا کل گوشت ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک حصہ یعنی یا تو پائے کا ٹکڑے کر لیے جائے یا پھر سری جو ہے اس کو یا پھر تلی ہے کلیجی ہے اس کی بوٹیاں بنا کے گوشت کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے. کل گوشت جتنا بھی اس گائے سے حاصل ہوا ہے اب اس کو برابر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا وزن کر کے, بلکہ اب اپنی مرضی سے بھی جو جتنا چاہے وہ گوشت لے سکتا ہے. ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ اس کے اوپر کیا وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قریب کے رشتہ داروں ہی کو دیا جائے, کیا دور کے رشتہ داروں کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے, چاہے وہ قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں سب کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ قربانی کے اندر عقیقہ کا حصہ لینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بکرے کے لیے لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوں, لڑکی کے لیے 1 بکری ہو, تو اب گائے کے اندر اگر عقیقے کا حصہ لے تو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ دیکھیے قربانی کے جانور بڑے جانور میں گائے میں اگر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اس کے اندر, تو 5 حصے اگر قربانی کے ہیں 2 حصے عقیقے کے رکھ لیے جائے بالکل جائز ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور یہ بات کہ لڑکا ہے تو اس کے لیے چونکہ 2 بکرے رکھنے تھے تو اب یہاں پہ کتنے حصے لیے جائیں؟ تو دیکھیں 2 بکرے لینا عقیقہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 بکرے ہی آپ نے لڑکے کی طرف سے کیے تو ہی عقیقہ ہوگا, 1 بکرا بھی اگر آپ نے لڑکے کی طرف سے قربان کر دیا تو بھی ہو جائے گا. اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1 بکرا قربان کر دیا تو بھی درست ہے. تو اسی طرح گائے میں سے اگر آپ حصہ لیتے ہیں قربانی کی گائے سے شریک ہوتے ہیں اس کے اندر عقیقے کے طور پر, تو عقیقے کا 1 حصہ بھی لڑکے کی طرف سے کفایت کرے گا. اسی طرح لڑکی کی طرف سے بھی گائے میں 1 حصہ عقیقے کی طرف سے کفایت کرے گا, عقیقہ آپ کا ہو جائے گا. سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے کیا اسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جس نے قربانی کرنی ہے وہی جانور کو ذبح کرے گا, یہ کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ افضل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ترغیب دلائی تھی کہ وہ اپنی قربانی کے وقت جو ہے وہ قربانی پر حاضر ہوں, لیکن اس جانور کو ذبح بھی وہ خود کرے یہ ضروری نہیں ہے. اب بعض لوگ اس شوق میں کہ نہیں اپنا ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے, چھری ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جانور کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ جس طرح سے ذبح کرتے ہیں تو کسائی بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں, قصاب حضرات بھی لرز اٹھتے ہیں کہ اتنی بے دردی کے ساتھ جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا. تو دیکھیں اگر ذبح کرنا جانتے ہیں تو کریں, نہیں جانتے تو جانور کو آپ بلا وجہ اذیت نہ دیں, یہ ایک افضل کام ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. تو یا تو ذبح کرنا سیکھ لیں اگر زیادہ آپ شوق رکھتے ہیں کہ نہیں میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا, نہیں تو کسائی کو ذبح کرنے دیں, آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. اچھا اسی طرح اس کے اندر یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات ہی جانور کے گلے پہ چھری چلائیں گے. اگر خواتین میں سے کوئی ہے اور وہ اس بات کی خواہش رکھتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں اور وہ ذبح کرنا جانتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ جانور کو ذبح کر سکتی ہیں.